اللہ اللہ یا ربی. ایک اور روایت بھی سماعت فرمائے. حضرت عبداللہ ابن شقیق آپ روایت فرماتے عن رجل قال قلت یا رسول اللہ متى جعلت نبیا، اے میرے محبوب اللہ کریم نے کب تمہیں نبی مبعوث فرمایا، کب تمہیں نبی بنایا ہے؟ قال وآدم بین الروح والجسد، اس وقت بھی میں نبی تھا جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھا. فلہذا معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مبارک اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک روایت فرماتے قال اوحى اللہ الی عیسیٰ یا عیسیٰ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وامر من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فسکن. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی اور فرمایا یا عیسیٰ محمد پر ایمان لاؤ، اور وہ لوگ جنہوں نے محمد کے زمانے کو پائیں گے ان کو بھی حکم فرماؤ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ فرماتا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آفرینش مقصود نہ ہوتی تو میں نہ جنت کو پیدا فرماتا نہ جہنم کو پیدا فرماتا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے عرش کو پیدا فرمایا پانی کے اوپر، فاضطرب وہ مضطرب رہا، وہ لرز رہا تھا، فکتبت علیہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فسکنا، عرش عظیم الشان ساکن ہوا. معلوم ہوا کہ رب کائنات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو جو نبوت عطا فرمائے تھے تو کلمہ شریف جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے یہ عرش عظیم الشان پر لکھا تھا جب عرش کو پیدا فرمایا. تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رسول تھے. اس روایت کو نقل فرمایا ہوا ہے حاکم نے مستدرک میں، اور حدیث رقم جو ہے 4227. عسقلانی نے فی لسان المیزان یہ حدیث رقم جو ہے 1040 ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو اللہ رب العزت نے یہ حکم عطا فرمایا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کیسے ایک اللہ کے وہ محبوب اللہ کے نبی وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، تمام انبیاء سے پہلے بھی پیدا ہوا ہے اور تمام انبیاء سے بعد میں. تو فقہاء نے ایک اور جزیہ بھی نقل فرمایا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں آپ ایک گول دائرے کو بنائیں، جب آپ پین رکھتے ہیں قلم کو رکھتے ہیں تو اس قلم کے نقطے سے اس دائرے کا آغاز ہوتا ہے، اور جب آپ اینڈ پہ اس دائرے کو لے کے آئیں گے تو پھر وہ اس نقطے سے ملیں گے. تو ابتدا کا جو نقطہ تھا وہ ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. فلہٰذا یہ جو نبوت ہے اللہ رب العزت نے اپنی نبیوں کو جو نبوت عطا فرمائی ہے، یہ نبوت ان کا ابتدا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے آقا تب بھی نبی تھے جب کوئی نبی نہیں تھا، میرے آقا تب بھی نبی تھے جب کوئی زمین و زمان بھی نہیں تھے، جو مکین و مکان بھی نہیں تھے. میرے آقا اس وقت بھی نبی تھے جب عالم میں کچھ بھی نہیں تھا ماں سوائے میرے رب کے ذات کے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی نبوت کی. اچھا اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھ لے، کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کو ان 40 سال سے پہلے نبی نہیں مانتا، یا میں اسے عالم ارواح میں نبی نہیں مانتا، یا میں ان کی طفولیت یا ان کے بچپن میں ان کو نبی نہیں مانتا، تو پھر ان کا حکم کیا ہوگا؟ آئیے ہمارے پاس یہ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی جو علم الکلام کے امام ہے، آپ کا ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے، اور اس روایت کو نقل فرمایا ہوا ہے ابی شکور سالمی رحمۃ اللہ تعالی نے. آپ نے تمہید ابی شکور سالمی میں صفحہ نمبر 6 پر آپ مبارک فرماتے ہیں ان النبی کان نبیا قبل البلوغ وقبل الوحی، نبی اس وقت بھی نبی ہے کہ جب ابھی بالغ بھی نہیں ہے، حالت طفولیت میں ہے، تب بھی وہ اللہ کی نبی ہے. اگر نبی بچپن میں ہے تو بھی نبی ہے، اور بالغاً یا بالغ ہو تو بھی نبی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام کو جب وحی کی جاتی ہے تو قبل الوحی بھی نبی ہے، کما انہ نبی بعد الوحی، جیسے کہ وہ بعد الوحی نبی ہے ویسے قبل الوحی بھی وہ اللہ کی نبی ہے.
والدلیل علیہ، اس پر دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی فی قصۃ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں وَكَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ابھی اپنے گہوارے میں تھے، بچے تھے. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، رب نے مجھے نبی مبعوث فرمایا ہوا ہے. ابھی وہ سبھی تھے. وجعلنی مبارکن، اور رب کائنات نے مجھے مبارک بھی فرمایا ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی اگر حالت طفولیت میں ہے تو بھی نبی ہے. عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو وحی بعد میں کی گئی تھی، ابھی وحی سے قبل بھی وہ نبی ہے، وہ حالت طفولیت میں بھی نبی ہے. اگر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ حکم ہے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا کیا حکم ہوگا؟ میرے آقا کو بھی اللہ رب العزت نے وہ نبوت عطا فرمائی ہوئے. اور آپ فرماتے ہیں تمہید ابو شکور السالمی، حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی کے عقیدے کو اور آپ کے قول کو نقل فرماتے وَمَنْ جَوَّزَ زَوَالَ الْعَقْلِ يُوجَبُ زَوَالُ النَّبُوَّةِ عَنْهُ، اگر کسی نے کہا کہ طفولیت میں تو عقل نہیں ہوتی تو نبی کو نبوت کیسے ملے گی؟ تو اگر کسی نے نبی کی عقل کی زوال کے حکم کی ہے تو اس نے ان کی نبوت کی زوال کے حکم کیا، العیاذ باللہ. اگر کہا کہ بچہ تو ابھی نابالغ ہوتا ہے اور نابالغ کا عقل سلیم نہیں ہوتا فلہذا ہم اس کو بچپن میں نبی نہیں مانتے، العیاذ باللہ، اس کی معنی یہ ہوا کہ اس نے ان کی نبوت کا انکار کیا ہوا ہے. لأنه اذا زال العقل عنه فلا يصح عباداته واحکامه ولا يجوز توجه الخطاب اليه، يجوز انزال الوحي اليه ولا يصح بیانه للاحکام ونسب الشرائع. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ بچپن میں نبی نہیں ہے کیونکہ بچپن میں عقل نہیں ہوتی، تو پھر اگر انہوں نے عقل کو زائل کیا تو پھر ان کی عبادات بھی صحیح نہیں ہے، ان کی احکام بھی صحیح نہیں ہے، اس نبی کو خطاب بھی پھر جائز نہیں ہے کہ عقل سے ماورا بندے کو خطاب نہیں کیا جا سکتا، اور پھر عقل سے ماورا بندے کو وحی بھی نازل نہیں ہوتا. اور اسی طرح ولا یصح بیانہ للاحکام، ان کے لیے احکام کی بیان بھی صحیح نہیں ہے. تو فلہذا وہ نبی ہے، اگر بچپن میں ہے تو بھی نبی ہے وہاں پر. ومن جوز زوال النبوة عن النبی فإنه يصير کافرا، جس نے اس بات کو جائز جانا کہ نبی سے نبوت زائل ہوتا ہے، نبی کی نبوت کو وہ زائل جانے تو فإنه يصير کافرا، وہ کافر مطلق ہے، العیاذ باللہ. اب سوچئے کہ جو میرے مصطفیٰ کی نبوت کو قبل الآدم یا ازل میں میرے مصطفیٰ کی نبوت کو سلب بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نبی نہیں ہے، تو ان کا حکم امام ابو منصور ماتوریدی ابی شکور السالمی رحمۃ اللہ تعالی کی اس کتاب تمہید کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. فلہذا یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ کریم نے نبوت تب عطا فرمائی تھی جب نہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام تھے، نہ نوح تھے، نہ حضرت ابراہیم تھے، نہ حضرت موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ ایوب، نہ یونس، نہ ہارون، نہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. اب میرے نبی کو رب کائنات نے اس وقت بھی نبوت عطا فرمائی تھی جب کائنات کا کوئی ذرہ بھی موجود نہیں تھا، صرف میرا رب اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی نورانیت تھی. رب کائنات نے آپ کو اس وقت بھی نبی فرمایا ہوا تھا. فلہذا یہ عقیدے کے لفظ ہے، اور اس عقیدے کے لفظ کو آپ بگوش ہوش سن لیجئے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اس وقت نبوت کو قبل خلق آدم اور قبل خلق المخلوق نہ ماننے والے جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ آج کل قادیانیوں کا ایک چال ہے، یا آج کل یہود و نصارہ کا ایک چال ہے جو مسلمانوں کے ذہنوں میں اس خلل کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا را اس سے بچے رہیے گا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نبوت میں کسی کو، آپ کو یا کسی اور بندے کے دل میں کوئی شکوک و شبہات ڈالے تو العیاذ باللہ نبی کے وصف میں، نبی کی ذات میں، نبی کی صفات میں اگر کوئی بندہ اس میں بے ادبی کر لے اور ان کی نبوت کو وہاں زائل جانے تو وہ بے اتفاق العلماء دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی لیے یہ تعویلات کرنا کہ بالفعل نبی نہیں تھے،
بالقوہ نبی تھے اور بالقوہ نبی تھے، بالفیل نبی نہیں تھے، یہ تعویلات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی نبوت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ نبی تھے، نبی ہیں اور نبی رہیں گے۔